السلام علیکم دوستو، میں ہوں صبوحی عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں صبوحی کا پاکستان۔ دوستو 3-4 دن پہلے ایک ویڈیو ہم لوگوں کے سامنے سے گزرتی ہے کہ جس میں کہ لاہور داتا دربار سے ایک خاتون کو دکھایا جاتا ہے جس نے لگ بھگ 3 دن سے اپنا مردہ بچہ اپنی گود میں دبایا ہوا ہے۔ یہ 2-2.5 مہینے کا بچہ ہے جس کو کہ وہ اپنی گود میں دبا کے بیٹھی ہوئی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ میں اس کو نہیں دفناؤں گی، میں اس کو نہیں اس کی آخری رسومات ادا کروں گی۔ پہلے تو میں آپ سب کو بتا دوں کہ میرا اپنا تعلق لاہور سے ہے اور میں اس بات کو سوچ کر بہت ہی زیادہ پریشان رہتی ہوں، بہت ہی زیادہ کبھی کبھی ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہوں۔ مجھے باقی ممالک کا نہیں پتہ کہ کراچی میں نشے کی سہولت کتنی زیادہ آسان ہے، کتنے آسانی سے آپ کو نشہ مل سکتا ہے، پشاور میں آپ کو کتنی آسانی سے مل سکتا ہے، کوئٹہ میں، یہ سب مجھے ان سب جگہوں کا نہیں پتہ، لیکن کیونکہ میں لاہور میں رہتی ہوں، اور لاہور میں رہتے ہوئے میں بہت مرتبہ اس بات کو سوچتی ہوں کہ خدا نخواستہ ہمارے بچے، ہمارے لڑکے بچیاں، لاہور میں اتنا آسان ہو گیا ہے نشے کو اویل کرنا۔ لاہور میں داتا دربار جو ہے ایک گڑھ بن چکا ہے کہ اگر آپ ہر طرح کی بری ایکٹیویٹی کا، ہر طرح کی جرائم کا، کہ جو کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، جن بچوں کو جو حسرتیں ہیں وہ سب جو نکالنا چاہتے ہیں وہ داتا دربار پر چلے جائیں، وہ ان کا تمام کچھ پورا ہو جائے گا۔ اسے داتا کی نگری بھی کہا جاتا ہے۔ وہ داتا صاحب کا مزار ہے، دربار ہے، اتنی پاک اور مقدس جگہ ہے، اتنی بڑی وہ ہستی تھیں، لیکن ان کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، اس سے ان کو بھی کتنی زیادہ تکلیف پہنچ رہی ہوگی۔ اور مجھے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا جاتا۔ جب آپ وہاں سے گزرتے ہیں آپ کو قدم قدم پہ اس طرح کے نشئی نظر آئیں گے جو ایک دوسرے کو ٹیکے بھر کے لگا رہے ہوتے ہیں۔ میں نے لائف میں کبھی یہ چیز نہیں دیکھی تھی، لیکن اب جب میرا وہاں سے گزر ہوتا ہے اور میں اس کو اتنا کھلے عام دیکھتی ہوں، اتنا کلیئر میں دیکھتی ہوں۔ ایک مرتبہ میں وہاں سے اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہی تھی تو ایک شخص دوسرے شخص کو ٹیکا لگا رہا تھا۔ میرے بیٹے نے مجھ سے سوال کیا کہ ماما یہ ڈاکٹر ہے؟ تو میں نے کہا کیوں، میں نے نہیں دیکھا تھا اس کی طرف۔ تو اس نے کہا ماما وہ اس کو ٹیکا لگا رہا ہے، تو دیکھیں وہ کتنا گندا ڈاکٹر ہے۔ ابھی اس بچے کو نہیں پتا، وہ تو اس کو تو یہی پتا ہے کہ ڈاکٹر ہی ٹیکا لگایا کرتا ہے۔ اس نے اتنے گندے حلیے میں ایک شخص کو دوسرے کو ٹیکا لگاتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا یہ تو اتنا گندا ڈاکٹر ہے، یہ کیسے اس کو ٹیکا لگا رہا ہے، اور یہ کوئی ہاسپٹل بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کو تو آپ چھوڑیں کہ میں نے کس طرح سے ٹالا، لیکن اس کے بعد سے یہ سوال میرے دماغ میں گھس گیا کہ آج یہ معصوم ہے، آج اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ کون سا ڈاکٹر ہے، یہ کیوں ایک دوسرے کو ٹیکا لگا رہے ہیں۔ لیکن جب اس کو اس چیز کی اویئرنیس ہوگی تو ہماری تو کوشش ہوتی ہے ہم گھر سے ایسا ماحول دیں، بچوں کو ہر چیز سے اویئر رکھیں، بچوں کو ہر چیز کا پتہ ہو، کیا چیز بری ہے کیا چیز اچھی ہے۔ بہت سارے والدین اس میں کامیاب بھی ہوتے ہیں، انشاءاللہ ہم لوگ بھی کامیاب ہوں گے، لیکن بہت سارے نہیں کامیاب ہو پاتے۔ بہت سارے ماں باپ اپنے بچوں کی اس طرح سے نہیں کاؤنسلنگ کرتے، بہت سارے بچے بھٹک جاتے ہیں۔ ان کے لیے آپ نے نشے کو اتنا عام اور اتنا ان کے لیے فیسیلیٹیٹ کر دیا ہے کہ جب جیسے چاہیں وہ اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے کالج، یونیورسٹیز، یہ اگر میں ان سب پہ بات کرنا شروع کروں تو ویڈیو بہت ہی زیادہ طویل ہو جائے گی، اور وہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، میرے لیے بولنے میں مسئلہ ہوگا، آپ لوگوں کے لیے سننے میں مسئلہ ہوگا۔ اس کے اوپر میں کبھی الگ سے ایک ویڈیو کروں گی۔ اس وقت جو میں بات کر رہی ہوں، 2 دن سے یہ خاتون 3 دن سے اپنی گود میں یہ بچہ دبا کے یہ داتا دربار پر موجود ہے۔ اب جب اس پر شور مچنا شروع ہوا ہے تو اتنا سا ضرور کیا گیا ہے کہ اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں داتا دربار تھانے میں بلا لیا گیا ہے، وہاں سے پہ اس کی ویڈیوز بن رہی ہیں، اس سے بات چیت ہو رہی ہے۔ مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ جو ڈیڈ باڈی اس کی گود میں ہے، وہ 3 دن پہلے تک، 2 دن پہلے تک اس کا بچہ تھا، جیتی جاگتی ایک اس کی اولاد تھی، لیکن اب وہ ایک ڈیڈ باڈی ہے۔ اب آپ ان لوگوں کے کارنامے دیکھیں کہ اگر وہ ماں وہ حواسوں میں نہیں ہے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے غم سے حواسوں میں نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ ایک نشئی عورت ہے، وہ اپنے منہ سے یہ ایڈمٹ کر رہی ہے کہ میں آئس کا نشہ کرتی ہوں، میں پاؤڈر بھی پیتی ہوں، میں چرس بھی پیتی ہوں۔ وہ کیسے اس چیز کو سمجھ سکتی ہے کہ جو ڈیڈ باڈی اس کے پاس ہے اس کے لیے کتنا ضروری ہے کہ اس کو فوری طور پہ دفنایا جائے، اور وہ اس کو کتنی اذیت میں مبتلا کر رہی ہے۔ ایک معصوم کی ڈیڈ باڈی لیے وہ پھر رہی ہے، 3 دن اس کو ہو چکے ہیں، لیکن یہ لوگ اس کو ویوز کا ذریعہ بنا رہے ہیں، اس کی ویڈیوز بنا رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ماں انتہائی غم کا شکار ہے، انتہائی پاگل ہو چکی ہے، اس کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ میری گود میں ڈیڈ باڈی۔ اب آ جائیں اس نشئی عورت کی طرف جو کہ ایک ماں ہے۔
ایک طرح سے اس نشئی ماں کا بھی کانسیپٹ دیکھا جائے تو آپ اسی پر عمل کر لیں۔ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنے بچے کو دفنا دوں گی، لیکن یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سگیاں پہ جو قبرستان ہے وہاں پر اس کو دفنائیں گے، میں اس کو وہاں پر نہیں دفناؤں گی، کیونکہ وہاں پر جو لاشیں ہیں ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا ہے، لاشوں کو فوراً نکال لیا جاتا ہے اور اس کے بعد انہیں بیچا جاتا ہے، ان کے پارٹس بیچے جاتے ہیں، ایسے کیا جاتا ہے ویسے کیا جاتا ہے۔ اگر وہ یہ سب سوچ بھی رہی ہے، اگر ایسا ہو، اور بالکل ایسا ہوتا بھی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی کہ سگیاں والے قبرستان میں ہی ایسا ہوتا ہے، مجھے بھی علم ہے کہ ایسے کافی زیادہ قبرستانوں میں یہ سب ہوتا رہتا ہے، یہ جرائم ہوتے رہتے ہیں۔ اگر اس کو یہ شیور ہے کہ سگیاں والا جو قبرستان ہے اس میں یہی سب ہوتا ہے اور اس کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ میرے بچے کو آپ وہاں پر میانی صاحب جو ہے وہاں پر دفنائیں، تو میں اس کو دفنا دوں گی۔ تو مجھے حیرانگی اس بات پر ہے کہ وہ تمام مخیر حضرات جو کہ ذرا ذرا بات پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں، یا تمام وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو ہڈن رکھتے ہوئے دوسروں کی مدد کرتے ہیں، ان کو نظر نہیں آ رہا کہ ایک ڈیڈ باڈی کی کتنی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ وہ کیوں نہیں آگے آ رہے؟ وہ 2 منٹ میں اس خاتون کو کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم اس کو میانی صاحب میں دفناتے ہیں، اس کے کفن دفن کا انتظام کرتے ہیں، اور ایٹ لیسٹ اس بچے کے دفنانے کا بندوبست تو کریں۔ لیکن یہ اس کے دفنانے کا بندوبست نہیں کریں، یا اس عورت کو ٹھیکیدار بنا کے اس کی گود میں اس ڈیڈ باڈی کو دے کر یہ جگہ جگہ پہ اس کے بیانات دلوا رہے ہیں، اس کو ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس چیز کو چھوڑ دیں کہ وہ جو ہے یہ غلط بات کر رہی ہے، تو وہ تو غلط بھی نہیں بول سکتی، صحیح بھی نہیں بول سکتی، وہ تو نشے میں چور ہے، اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں لگ رہا۔ آپ اس کی گفتگو دیکھیں، وہ کتنی عجیب و غریب قسم کی گفتگو کر رہی ہے، اس کی یہ ویڈیوز بنا بنا کے لگا رہے ہیں۔ ایک ماں غم سے پاگل ہو گئی ہے، اپنے بچے کے غم سے پاگل ہو گئی ہے، اس کا بچہ غم سے، بھوک سے مر گیا، غربت سے مر گیا۔ بھائی جو خاتون دربار پر بیٹھی ہوئی دن رات نشہ کر رہی ہے، اپنے منہ سے یہ کہہ رہی ہے میرے یار آ جاتے ہیں مجھے دے دیتے ہیں، میرے 10 شوہر ہیں، میرے 20 شوہر ہیں، ایک شوہر آتا ہے دوسرا شوہر جاتا ہے، وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہی ہے، اور آپ اس کے مزے لے رہے ہیں کہ وہ گود میں ڈیڈ باڈی دبا کے بیٹھی ہوئی ہے، اور آپ یہ ویڈیوز بنا رہے ہیں، غم سے چور ہے، اس کے حواس باختہ ہو گئے، اس کو پتہ نہیں چل رہا اس کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اوہو، آپ لوگوں کو کیوں نہیں پتہ چل رہا؟ آپ لوگ سب سے پہلے اس سے لے کے اس بچے کو دفنا کیوں نہیں رہے ہیں؟ ایک چیز جو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے، مجھے سمجھ آ سکتی ہے کہ اگر اس کی یہ بات ٹھیک ہے، اگر وہ یہ سوچ رہی ہے کہ میں سگیاں پہ نہیں، میں اسے میانی صاحب نے دفنانا چاہتی ہوں، آپ اسے وہاں دفنا دیں، دفنا کے ایک کام کو ختم کریں، اس کے بعد آپ اس پہ بات کرتے رہیں، ویڈیوز بناتے رہیں۔ سمجھ سے باہر ہے، اور ایسی ایک نہیں بے شمار خواتین آپ کو دربار پر ملیں گی، بے شمار مرد آپ کو دربار پر ملیں گے، جسم فروشی کا دھندا وہاں پر ہو رہا ہے، ناجائز بچے پیدا کرنے کا دھندا وہاں پر ہو رہا ہے، نشہ وہاں پر عام ہے۔ میں الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتی کیا کیا کچھ وہاں پر ہو رہا ہے، کتنے انسیف ہماری نئی نسل ہے، ہمارے بچے ہیں۔ یہاں لاہور میں رہتے ہوئے داتا دربار کی وجہ سے اس کو مکمل طور پر چیک کرنے کی ضرورت ہے، ایک ایماندار پولیس آفیسروں کی ضرورت ہے جو کہ اس کو دیکھیں، اس چیز کو مکمل طور پہ ختم کریں۔ لیکن ہماری پولیس بھی رشوت کھاتی رہتی ہے، ہمارے اوپر کے حکام بھی انوالو ہوتے ہیں، اس چیز کا کوئی توڑ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو سمجھائیں، ان کو اویئرنیس دیں کہ یہ جگہیں، یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ غلط ہیں، یہ ہمیشہ سے غلط تھیں، یہ ہمیشہ سے غلط رہیں گی۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔